کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ نیک بھلے اور سچے انسان کی زندگی میں ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر اذیت در حقیقت اس شخص کی بھلائی کا سبب بنتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سمندر کے کچھ دور علاقے میں ایک نوجوان رہتا تھا جو چھوٹا موٹا بزنس کرتا تھا اور اس بزنس سے اتنے پیسے کما لیتا تھا جس سے اس کے خاندان کے اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ اس کے 2 بچے تھے، اس کی بیوی اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی دکھ نہیں تھا، ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے اور کبھی بھی خدا پر کبھی گلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر وقت خدا کی شکر گزاری ہی کرتے تھے۔ کسی دوسرے انسان، کسی اڑوس پڑوس میں بھی کسی کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی کو بھی دکھ نہیں دیتے تھے۔ ایک دن اس نوجوان کو چھٹی ہوتی ہے اور اس کے دل میں آتا ہے کہ کیوں نہ سمندر پر ساحل کا نظارہ کیا جائے۔ وہ گھر سے نکلتا ہے اور سمندر پر پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پہ لوگ کشتیاں لیتے ہیں رینٹ پر اور سمندر کے بیچ میں سیر کر کے آتے ہیں۔ اس نے بھی رینٹ پہ کشتی لی اور کشتی لینے کے بعد سمندر کے بیچ میں چلا گیا۔ جیسے وہ سمندر کے بیچ میں گیا تو موسم خراب ہو گیا، سمندر میں لہریں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو اور اس کی کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک لائف سیونگ جیکٹ پہنی اور سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب وہ تیرتا ہوا کسی جزیرے پر پہنچ گیا۔ اب جزیرے میں کوئی اور انسان نہیں ہے۔ جب وہ اس جزیرے پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے، خیر خیریت سے اس جزیرے پر پہنچ گیا۔ اگر میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو اب میں اپنے گھر پہنچنے میں بھی تو میری مددگار ثابت ہوگا۔ اب اس ایمان، اس بھروسے کے ساتھ اس نے اس جزیرے پر رہنا شروع کر دیا۔ درختوں پر جو پھل تھے وہ کھاتا، لیکن اسے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنے گھر واپس جائے گا۔ اب اس نے سوچا کہ اب مجھے یہیں پہ رہنا پڑے گا۔ اس نے ایک جھونپڑی بنا لی تاکہ میں کچھ دن یہاں پہ سو تو سکوں، اس جھونپڑی کے اندر آرام تو کر سکوں گا۔ اس نے جب جھونپڑی بنائی تو آسمان پر بادل چھا گئے۔ جیسے ہی آسمان پر بادل چھائے، بجلی گرجنے لگی، آسمانی بجلی گری اور اس کی جھونپڑی جلنا شروع ہو گئی۔ جب اس نے جھونپڑی کو جلتے ہوئے دیکھا تو نا امید ہو گیا اور اس نے خدا سے گلہ کرنا شروع کر دیا کہ میں ہمیشہ نیک کام کرتا ہوں، تیری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، ہمیشہ کسی کا برا نہیں کرتا، جہاں تک مجھ سے ممکن ہے میں نیکی ہی کرتا ہوں، آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کے تابع رہتا ہوں، آپ کے فرمان کی فرما برداری کرتا ہوں۔ کوئی بھی میری زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں۔ جیسے وہ یہ سوچ رہا ہے تو 2 شخص آتے ہیں، اس کو آواز دیتے ہیں کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا ان کی طرف جاتا ہے اور ان کے پاس ایک کشتی ہوتی ہے۔ وہ کشتی میں سوار ہو کر سمندر سے ساحل کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ اس جزیرے سے دھواں اٹھ رہا ہے تو کسی شخص کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو ہم آپ کو لینے کے لیے آ گئے۔ وہ شخص خیر و فیر سے اپنے گھر پہنچ جاتا تھا۔ یہ ایک کہانی ہے اس نوجوان کی جو خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن جب اس پر مشکل آئی، پریشانی آئی تو وہ بھی دل برداشتہ ہوا اور اس نے خدا سے گلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے، خدا ہے اس میں کوئی حکمت عملی ہوتی ہے۔ خدا کے کام کرنے کا طریقہ ایک مختلف ہوتا ہے۔ خدا کے ہر کام میں ہماری بھلائی ہے اور ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، جو ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہیں، جو ہم اذیت فیس کر رہے ہوتے ہیں، اس اذیت میں بھی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ پریشانی ایسی آتی ہیں جس سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ کون سے ہمارے اپنے ہیں، کون سے ہمارے پرائے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو نقاب پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ شو کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ آپ کے اپنے نہیں ہوتے۔ وہ صرف مطلب تک ہوتے ہیں، ضرورت تک ہوتے ہیں، اور جب تک آپ کے حالات ٹھیک ہیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی آپ کو کوئی پریشانی ہوئی، جیسے ہی آپ کسی مصیبت میں پڑے، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ پرابلم اس لیے آتی ہیں لوگوں کو آپ پر واضح کرنے کے لیے۔ کچھ مصیبتیں ایسی آتی ہیں جو ہمارے اندر کا ایک بہادر انسان جو سویا پڑا ہوتا ہے اس کو جگا دیتی ہیں۔ کچھ مصیبتیں ایسی آتی ہیں جو ہمارے اندر جو ڈر ہوتا ہے اس ڈر کو ختم کر دیتی ہیں۔ کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہوا ہوتا ہے، اس لالچ کو ختم کر دیتی ہیں۔ کچھ مصیبتیں ایسی آتی ہیں جو ہمارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، اس حسد کو ختم کر دیتی ہیں۔ کچھ مصیبتیں ایسی آتی ہیں جس سے ہمارا لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ مصیبتیں ایسی آتی ہیں جس سے ہمیں وہ لوگ مل جاتے ہیں جو ہمارے حقیقی ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ حقیقی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی اذیت ہے، وہ ایکچولی ہمارے لیے بھلائی کا سبب بنتی ہے، ایکچولی آپ لوگوں کے لیے تسلی کا سبب بنتی ہے۔ آپ اس مصیبت میں سے، آپ جب اس پرابلم میں سے گزرتے ہیں، اس پر فتح یابی حاصل کرتے ہیں،
تو آپ ویسے نہیں رہتے جیسے آپ مصیبت سے پہلے تھے، بلکہ آپ ٹوٹل بدل چکے ہوتے ہیں۔ جب انسان بدلتا ہے تو اس کے حالات بھی بدلتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی مصیبت، پریشانی اور دکھ میں گلہ کرنے کے بجائے اس بات پر فکر اور سوچ کرنی چاہیے کہ ہم نے کس طرح اس پرابلم کو فیس کرنا ہے، اس اذیت میں سے نکلنا کس طرح ہے، کیونکہ خدا آپ کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے اور خدا آپ کی ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے۔ یہ تھی کہانی اور اس کا حاصل کلام۔ علم سب کے پاس ہے، ضرورت عمل کی ہے۔ عمل کے بغیر علم جو ہے مردہ ہے۔